بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک غنہ کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ ہم نے 2 ورڈز تجوید پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو نیکسٹ والے جو ورڈز ہیں اس میں غنہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا تو آپ وہ جو ہیں وہ ورڈز پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ دوسروں کی طرف دیکھ دیکھ کے آپ سبق سنا دیتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ شروع سے لے کے اینڈ تک آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے، تاکہ جو کوئی اس کا پروگرام ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس میں آپ شامل ہو سکے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ویڈیو ہوتی ہے اس کے متعلق ایک سوال پوچھتے ہیں، اس میں 3 سے 4 آپشن دیے ہوتے ہیں، آپ کو ایک پہ ٹک کرنا ہوتا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا تجوید کو اچھے طریقے سے جان لیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی رولز جو ہے نا وہ اس طرح آپ کو یاد ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری ریکویسٹ میری آپ سے یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ 50% سے ابو جو لوگ ہیں وہ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں۔ جب تک آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچے گی، تو آپ سبق بھی کہاں سے یاد کریں گے اور کیسے آپ کو سمجھ آئے گی۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھا کریں، پلیز دوسروں کو کاپی نہ کیا کریں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ جیسے ہی ویڈیو لگے فوراً سے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ چلیں غنہ کا تعارف شروع کرتے ہیں۔ غنہ کہتے کس کو ہیں؟ ایک سادہ ورڈز میں آپ کو بتا دوں، غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غنہ کیا کہیں گے؟ جب غنہ کسی ورڈ پہ کریں گے تو ناک میں آواز جائے گی ہماری۔ غنہ کا لغوی معنی ہے بن مناہٹ، مطلب بزنگ ساؤنڈ یا ہمنگ ساؤنڈ۔ بزنگ ساؤنڈ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے مکھیوں کی آواز سنی ہوگی، جیسے مکھیاں اور مچھروں کی آواز ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں بزنگ ساؤنڈ۔ اور ہمنگ ساؤنڈ کس کو کہتے ہیں؟ ہمنگ ساؤنڈ وہ ہوتی ہے جیسے گنگناتے ہیں آپ، جیسے کچھ گنگناتے ہیں تو آپ کے ناک میں آواز چلی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہمنگ ساؤنڈ۔ اصطلاحی معنی، غنہ کا اصطلاحی معنی یہ ہے، غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک کے بانسے سے نکلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں معنی آپ نے یاد کر لینے ہیں، تھوڑا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ غنہ کہتے ہیں اس کو ہیں بیسکلی ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، جو آواز جو ہماری ہوتی ہے نا ناک کے بانسے سے نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں غنہ، اس آواز کو کہتے ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ غنہ کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہم نے اس کا لغوی معنی جان لیا، بنبناہٹ، یعنی بنبناہٹ کو کہتے ہیں، لغوی معنی اس کا بنبناہٹ ہے۔ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک کے بانسے سے نکلتی ہے، اور دوسرے ورڈز میں ہم غنہ اس کو کہتے ہیں، ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کی 2 قسمیں ہیں، کون سی قسمیں ہیں؟ غنہ آنی، غنہ زمانی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غنہ آنی کے بارے میں۔ غنہ آنی کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ غنہ ہوتا ہے جو نون اور میم کے درمیان میں پایا جاتا ہے۔ کہاں پایا جاتا ہے؟ نون اور میم کے درمیان میں اندر پایا جاتا ہے، درمیان میں پایا جاتا ہے، ایک ہی بات ہے۔ ایسا غنہ جو نون اور میم کے درمیان پایا جاتا ہے اسے غنہ آنی کہتے ہیں۔ اس صورت میں نون اور میم کے اوپر شاد نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بغیر نون اور میم جو ہے وہ ادا ہو ہی نہیں سکتے، یہ غنہ جو ہے فوراً سے ادا ہو جاتا ہے۔ اس کی میں آپ کو اگزامپل بتاتی ہوں۔ جب بھی آپ قرآن مجید کے اندر نون اور میم کو دیکھیں گے، ان کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شاد نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ شاد نہیں ہونی، زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، شاد نہیں ہونی چاہیے، تو اس کو غنہ کہتے ہیں، لیکن اس کو غنہ آنی کہیں گے اور اس کو جلدی سے ادا کریں گے۔ جیسے نون کے اوپر زبر آنا، نون اور میم کے اوپر ہی ہوتا ہے، نون اور میم جو ہوتے ہیں نا وہ غنہ کے بغیر ادا ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جیسے یہ ورڈ لکھا ہوا ہے من اللہ، من اللہ، نون کو ہم نے جلدی سے پڑھ لیا نا، تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے نون اور میم بھی شاد جب نہیں ہوتی تو غنہ آنی ہوتا ہے۔ من اللہ، نون اور میم کے اندر جو ہوتی ہے نا وہ صفت پائی جاتی ہے غنہ کی، ٹھیک ہے۔ نون اور میم جو ہوتے ہیں نا وہ غنہ بغیر ادا ہو ہی نہیں سکتے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نون اور میم کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، متحرک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر تشدید نہ ہو۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے نون اور میم کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی ہو، تشدید نہ ہو، تو اس کو غنہ آنی کہتے ہیں، اس کو جلدی سے ادا کرتے ہیں، اس میں صفت لازمہ پائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے غنہ آنی جو ہوتا ہے اس کو بھی کھینچنا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کھینچنے کی مقدار پائی جاتی ہے؟ جی نہیں، غنہ آنی کے اندر جو ہے نا وہ کھینچنے کی مقدار نہیں پائی جاتی، اس کو ہم کھینچ کے نہیں ادا کرتے، یہ فوراً سے ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال واضح ہے، جیسے ہم نے پڑھا من اللہ، من اللہ، من اللہ، نون کو نہیں نہ کھینچا، نون کو لام سے ملا دیا، من اللہ، من اللہ، ہم نے اس کو جلدی سے ادا کیا نا۔
اس کو ایسا تو نہیں نا کیا نون کے اوپر تشدید ڈال دیا من اللہ، ایسا تو نہیں نا کیا، من اللہ من اللہ من اللہ، نون کو جلدی سے ادا کیا، اس کو کہتے ہیں غنہ آنی۔ غنہ آنی جو ہے وہ فوراً سے ادا ہو جاتا ہے، اس کی مقدار کوئی نہیں ہوتی، اس کو جلدی سے ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی امید ہے اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ قرآن پاک میں کہیں پہ بھی نون اور میم آ جائیں، ان کے اوپر شاد نہ ہو، زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، متحرک ہو سکتا ہے، لیکن شاد نہ ہو، بغیر تشدید کے نون اور میم آ جائے تو اس کو کہتے ہیں غنہ آنی، اور یہ فوراً سے ادا کرتے ہیں، اس میں کھینچنے کی صرف نہیں پائی جاتی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں غنہ زمانی کے بارے میں۔ غنہ زمانی کس کو کہتے ہیں؟ غنہ زمانی جو ہوتا ہے نا، اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے، اس کو کھینچنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف کے برابر ہوتی ہے، اور یہ میم مشدد اور نون مشدد پہ پایا جاتا ہے۔ غنہ زمانی کے اندر میم مشدد اور نون مشدد آتا ہے، تشدید والا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ بھی نون اور میم پہ تشدید ہوگی، شاد آ جائے گی، تو اس کو غنہ زمانی کہتے ہیں، اور اس کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، جس کی مقدار ہوتی ہے 1 الف کے برابر۔ 1 الف کے برابر یعنی 2 حرکت، جس کی مقدار ہوتی ہے 1 الف کے برابر، یہ اب یاد کر لیں، یعنی 2 حرکت۔ جب ہم اس کو کھینچتے ہیں تو اس کی آواز جو ہے نا وہ نا کے بان سے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ دیکھیں مثال میں نے آپ کو نیچے لکھی ہوئی ہے، ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان آپ میں آواز لے جا، ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ، یعنی نون پہ ہم جب رکے ہیں، نون کو 1 الف کے مقدار کے برابر ہم نے کھینچا ہے، اور آواز کہاں لے کے گئے؟ ناک میں، یعنی نون پہ تھوڑی سی ہم نے دیر لگائی ہے، ان اللہ ان اللہ ان اللہ، ناک میں آواز لے کے جانی ہے۔ اس صورت میں جو ہماری زبان ہوتی ہے نا وہ اوپر تالو کے ساتھ چپکی ہوتی ہے، زبان اوپر تالو کے ساتھ چپکی ہوتی ہے، اور آواز جو ہوتی ہے نا وہ ہماری ناک میں سے نکل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ، تو یہ ہو گیا نون مشدد کے اندر غنہ، ٹھیک ہے۔ ان اللہ، یہ نون مشدد کی اگزامپل ہو گئی۔ اب ہم جاتے ہیں میم مشدد کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ اگزامپل ہے میم مشدد کی، ٹھیک ہے۔ میم مشدد پہ یہاں پہ دیکھیے میم پہ شاد ہے، تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، وَمِمَّ 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 میم میم، ناک جو ہے آواز جو ہے وہ ناک کے بانسے سے ادا ہوگی، وَمِمَّ 1 الف کے برابر اس کو یعنی کہ کھینچنا ہے، وَمِمَّ وَمِمَّ، یہاں پہ جو غنہ ہو رہا ہے نا اس کو کہیں گے غنہ زمانی، ٹھیک ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد پہ جو غنہ ہوگا وہ غنہ زمانی۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی اچھے سے۔ یہاں پہ آپ نے ایک چیز غور کی ہے، جب ہم نے میم کو پڑھا ہے نا، میم کو میم سے ملایا ہے، وَمِمَّ وَمِمَّ، دونوں ہونٹوں کو جوڑ کے رکھا ہے، یعنی ہونٹوں کو ہم نے کھولا نہیں ہے، دونوں ہونٹ ہمارے جو ہے آپس میں مل رہے ہیں، وَمِمَّ۔ یہاں تک امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی قرآن پاک میں نون مشدد میم مشدد پہ آپ نے غنہ کرنا ہے، اور وہ جو غنہ ہوگا اس کو غنہ زمانی کہتے ہیں، اس کی مقدار 1 الف کے برابر یعنی 2 حرکت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور غنہ آنی کس کو کہتے ہیں؟ نون اور میم جہاں پہ بھی آتا ہے وہاں پہ غنہ ہوتا ہے، غنہ آنی ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم کھینچتے نہیں ہیں، اس کو ہم کھینچتے نہیں ہیں، جلدی سے ادا کرتے ہیں، جیسے من اللہ من اللہ، اور یہاں پہ ہم نے کیا وَمِمَّ وَمِمَّ۔ مزید میں آپ کو نا یہاں پہ غنہ کی آگے پریکٹس کرواتی ہوں۔ یہاں تک تو میں نے آپ کو تعارف کروایا تھا، یہاں پہ اب ہم جو مین چیز ہے نا وہ نون اور میم پہ غنہ، نون اور میم پہ جب شاد آئے گی تو ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آسان لفظوں میں میں اب آپ کو یہاں پہ پریکٹس کروانے لگی ہوں، چلے اسٹارٹ کرتے ہیں جی۔ ان ہاتھ میں آواز لکھے گئے نا، ان عن کن من، یہاں پہ دیکھیں ہم دیر لگا رہے ہیں، یہاں پہ بھی دیر لگا رہے ہیں نا، 1 الف کے برابر اس کو کھینچ رہے ہیں، یعنی یہاں پہ دیر لگا رہے ہیں، یعنی سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں گی، تھوڑی دیر لگانی ہے اور آواز جو ہے ناک میں لے کے جانی ہے، اس کو کہیں گے غنہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ نیچے آ جائیں، ان عنا كنا من
من من، یہ جو پہلے من نون پہ دیر لگا رہی ہوں نا، اس کو کہیں گے غنہ. من کھینچ، اس کو نا کو کھینچ کیوں رہے ہیں؟ کھینچ تو ہم الف کی وجہ سے رہے ہیں، ٹھیک ہے. من جن انک ہن، جہاں جہاں میں ماں کر رہی ہوں نا وہیں میں پہ آپ نے غنہ کرنا ہے. غن آمن کأن لیکن لہن فتنا اننا. اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیے دو نون ہے نا، تو ہم نے کہاں پہ دیر لگانی ہے، کہاں پہ ناک پہ آواز لے کے جانی ہے؟ نون مشدد پہ، یعنی یہاں پہ نون پہ شد آئے گی. ان اب اکٹھا پڑھ لیں اننا. اب ہم آگے چلتے ہیں میم مشدد کی طرف، یعنی جب میم پہ شد آ جائے گی وہاں پہ بھی ہم غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے کے جائیں گے. جی میم میم نہ کر لیا، اب ماں کو پڑھ لیں. میم ثم لم ہم، کہاں دیر لگانی ہے؟ میم پہ. ہم یہ میں یہاں پہ ٹھہر رہی ہوں نا، زیادہ دیر لگا رہی ہوں، وہ غنہ کر رہی ہوں. ہم ام میم جم لم ہم ام ممن و ام ہمازن ہمت. پہلے میم پہ دیر لگانی ہے، میم پہ ناک میں آواز لے کے جانی ہے. ہمت ہمت امتی. ٹھیک ہے، یہاں تک مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھے طریقے سے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.